کل 21 اکتوبر کو سی ایم گلگت بلتستان کی جانب سے جو نیو ٹورزم کوآرڈینیٹر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے بات چلتی ہے، اور پھر 21 اکتوبر 2025 کو ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے جس میں جو ان کے اختیارات ہیں ان کو منجمد کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جو ہے کاظم میثم صاحب کے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان اسمبلی میں۔ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یا اس کے حوالے سے ان کا کیا رد عمل ہے، اسپیشلی سی ایم گلگت بلتستان جناب حاجی گلبر خان کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہیں، اور اس ٹائم اسمبلی میں اس حوالے سے کیا بات چل رہی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آپ نے کل کے نوٹیفیکیشن کو خاص کر گلگت بلتستان پہ ایک اور کوآرڈینیٹر کو تقرر کیا گیا سیاحت کی امپرومنٹ کے لیے، اور یقیناً یہ ایک مضحک خیز عمل ہے۔ یہ انتہائی جسے کہیں یہ پورے گلگت بلتستان میں ٹرولنگ اس پہ شروع ہوئی پڑی ہے، اور آؤٹ آف دی وے جا کے نوٹیفائی کیا ہے، ان کی تقرری بھی تھرو پراپر چینل نہیں کیا ہے، لہٰذا وہ عمل اور اس عمل کو کیا باہم ملایا جا سکتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ سیالکوٹ کے جس بندے کو مجھے نہیں پتہ وہ ہے کون، اپوائنٹ کرنے سے ادارے ناراض ہو گئے ہوں اور پھر یہ آج کا عمل یعنی الیکشن کمیشن کی طرف سے اختیارات کو سیز کرنے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی، اس کو الگ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ مناسب نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اس کو کنڈم بھی کیا، لیکن جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اقدام اٹھایا گیا ہے، اس اقدام میں جس کو بنیاد بنایا ہے الیکشن کمیشن نے، جو پلی لے کے یہاں کے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے اختیارات کو منجمد کیا ہے، جسے کہیں رول کے برخلاف ہے۔ آپ کا رول اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ رول کے مطابق اس گورنمنٹ نے بھی اور اس اسمبلی نے بھی 24 نومبر کو یعنی 5 سال کے لیے حلف لے کے آئے ہیں، تو 5 سال کی مدت پوری کرنی ہے۔ اس گورنمنٹ کو پہلے کون سے اختیارات دیے گئے تھے جو اب اختیارات چھین لیے جائیں گے؟ ہر دو صورت میں جس انداز میں اپروچ کیا گیا، خاص کر بنیاد یہ بنائی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے پھر عوام کی ڈیمانڈز کو سامنے رکھا گیا ہے کہ عوام کی ڈیمانڈ پہ کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے جس بنیاد پر ان کے اختیارات کو سیز کر دیے جائیں۔ آخری دن بھی میں یہ کہتا ہوں حاجی گلبر خان صاحب سے، اس کی حکومت سے مجھے 1 لاکھ اعتراضات ہیں، ان سے ناراضگی بھی ہے، اور جس انداز میں یہ گورنمنٹ بھی بنائی گئی ہے ہم اس انداز کے بھی خلاف تھے، ان طاقتوں کے بھی خلاف ہم نے بات کی، وہ اصولی بنیاد پہ بات کی۔ آج بھی ہم اصولی بنیاد پر کہیں گے، رول کی بنیاد پر، قانون اور آئین کی بنیاد پر، کہ ان کے اختیارات سیز کرنا قانونی نہیں ہے، اصولی نہیں ہے۔ آپ کا رول اس بات کے ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ الیکشن رول ہو یا جی بی آرڈر 2018 ہو یا کوئی اور قانون ہو، ان قوانین کی کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کے اختیارات سیز کر دیے جائیں۔ جب تک الیکشن کا شیڈیول کا اعلان نہیں ہوتا، جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آتی، تو یہ سارے اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں یہ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کی کرنے جا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ اچھی ایگزامپل نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ اس پہ نظر ثانی کریں، اور اداروں سے بھی کہ آخری وقت میں عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ تو ممبران اسمبلی یا پھر سی ایم کا آپ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات چل رہی ہیں، یا پھر ان کی طرف سے اس پہ کیا ری ایکشن ہے؟ جی، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی طرف سے باضابطہ طور پر رابطہ ہوا، اور آج شام کو اس سلسلے میں ہماری میٹنگ بھی ہے، اور اس میں ہم اپنا مشورہ بھی ان کو دے دیں گے، رائے بھی دے دیں گے، مجموعی کنسنسس بھی ہم ڈیولپ کر کے کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے جس کے بعد رول سے ہٹ کر کوئی کام گلگت بلتستان میں نہ ہو۔ اور یہ افواہیں اور خبریں بھی ہمارے دوست احباب صحافی پھیلا رہے ہیں کہ اجتماعی استعفیٰ دیں گے۔ اگر اس نوبت تک آتی ہے تو 1 مہینے کے استعفیٰ سے جنہوں نے اس گورنمنٹ کو سیز کیا ہے، ان کے اختیارات کو پار سیز کیا ہے، تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر استعفیٰ کی نوبت آتی بھی ہے تو اس فائل کو یہاں پہ جمع کر کے یہاں کہیں استعفیٰ نہ دیں، بلکہ اسلام آباد میں جا کے ان طاقت کے مراکز کے دروازے کھٹکھٹا کے وہاں استعفیٰ جمع کرا کے آ جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات آئین اس حوالے سے آج 7 بجے چیف منسٹر گلگت بلتستان اور ممبران اسمبلی ایک میٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد مزید کیا اپڈیٹ آتی ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔